شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے صحیح ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے مقرر بننا ہے تو یہ غلطی کبھی نہ کریں. جی ہاں، ایسی 3 غلطیاں جو فیچر میں آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. آپ کو بحیثیت مقرر اور خطیب یہ چیزیں آپ کے زندگی کے اندر رکاوٹیں پیدا کریں گی اور آپ آگے کبھی نہیں بڑھ پائیں گے بحیثیت مقرر اور خطیب. تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 غلطیاں کیا ہیں جو آپ کو فیچر میں کبھی نہیں کرنی ہے. اور یہ بات میں ڈنکی کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اس لیے بھی کہ میں نے تجربہ کیا ہے، میں نے مشاہدہ کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو گرتے ہوئے. تو چلیے شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ غلطیاں کیا کیا ہیں. نمبر 1، پیسوں کا مطالبہ. جی ہاں، میں نذرانے کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو خوشی بخوشی نذرانے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، تحفہ تحائف ملتے ہیں تو آپ اس کو نہ لیں، بلکہ آپ خوشی خوشی اس کو لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی جدوجہد ہے اور لوگوں کی چاہت ہے، تو لوگ آپ کو خوش ہو کر دیتے ہیں تو ان کو ضرور لیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. لیکن میں اس بات کے لیے منع کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے مطالبہ کریں، ڈیمانڈ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقررین ایسے ہیں، خطبہ حضرات، جو جلسہ اور پروگرام میں جانے سے پہلے ہی وہ طرح طرح کی ڈیمانڈ اور طرح طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں. مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے ایک رات کا، مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، مجھے 25,000 چاہیے، مجھے 50,000 چاہیے. یعنی جیسے خطیب ہوتے ہیں ویسا مطالبہ ان کا ہوتا ہے. اسی طرح سے آنے جانے کی فلائٹ چاہیے، اے سی ٹکٹ چاہیے، اے سی روم چاہیے، کھانے میں یہ چاہیے، وہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ان چیزوں کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت جلد جو ہے سماج کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور ایسے میں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے. اس لیے بحیثیت خطیب اور مقرر آپ خاص کر ابھی ابتدا آپ کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں میں آپ کی واہواہی ہے، لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کی چاہت کا جو غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ بس شروع میں ہی آپ مطالبہ کرنا شروع کر دیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو گرتے ہوئے، جو کہتے ہیں نا، شاعر نے کسی نے کہا نا کہ وہ بڑے کم ظرف ہیں، وہ غبارے جو تھوڑی سی سانسوں میں پھول جاتے ہیں اور جو ہے تھوڑی سی دور جاتے ہیں جو جا کے پھوٹ جاتے ہیں. تو آپ ابھی ابتدا کر رہے ہیں. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ آگے بھی بڑھ جائیں، اللہ آپ کو نوازے تب بھی آپ یہ کام کریں، آپ ایسا آگے بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ شروعات کر رہے ہیں، لوگوں میں آپ کی واہواہی ہے، لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں، تو بس ان کی چاہت کا فائدہ اٹھائیں اور جو ہے آپ شروع میں ان سے جو ہے مطالبہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے نا آپ کی زندگی کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کر دے گی. مطالبہ، پیسوں کا ڈیمانڈ، یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا کبھی بھی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے طالب علم کو جس کی بڑی چاہت تھی لوگوں میں، بڑی واہواہی تھی لوگوں میں، اور اس نے جو ہے یہ کیا کیا کہ آنے جانے کے لیے ٹکٹ ہم کو چاہیے، آنے جانے کا یہ مجھے فلائٹ کی ٹکٹ چاہیے تو اسی ٹرین ٹکٹ کی چاہیے، اور پھر جو ہے پیسے انہوں نے مطالبہ کرنے شروع کر دیے. عوام کی نظروں میں وہ بہت آگے بڑھنے سے پہلے ہی وہ گر گیا، یعنی اوپر اور کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ گر گیا. اس لیے میں نے یہ بات آپ لوگوں سے کہنی ہے، چونکہ یہ ٹاپک اور یہ ویڈیو بھی ہمارے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتلا دوں کہ کبھی بھی آپ زندگی میں ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں. خوشی بخوشی لوگ دیں تو آپ اسے خوشی بخوشی قبول کریں، وگرنہ یہ چیزیں آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گی کہ آپ جو ہے لوگوں سے مطالبے کرنے شروع کر دیں کہ مجھے اتنا پیسے چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو میرے بھائی یہ کام آپ کبھی نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2، چاپلوسی. جی ہاں، چاپلوسی یہ ایک ایسی گھناؤنی حرکت ہے، اتنا نیچ کام ہے، اتنا گرا ہوا کام ہے کہ آپ اس کی وجہ سے عوام اور لوگوں کی نظروں میں بہت جلد گر جاتے ہیں. ہاں، وہ شخص خوش ہو جاتا ہے جس کی آپ چاپلوسی کر رہے ہیں، جس کے تلوے چاٹ رہے ہیں آپ. یہ طوائفوں سے بدتر والا بدترین کام ہے کہ آپ جس طرح طوائف جو ہے اپنے جو ہے کسٹمر کے مطالبے کو پورا کرتی ہے، اس کی ہر بات مانتی ہے، ایسے ہی ایک مقرر اگر جو ہے چاپلوسی کرے اور ان لوگوں کی اور ان کی باتوں کو مانے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ویسے کرنا ہے، آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ چیزیں نہیں بولنی ہیں. یعنی حق بات بولنے کے لیے بھی اگر آپ کو روکا جائے، حق بات بولنے کے لیے آپ کو ٹوکا جائے، حق بات بولنے کے لیے بھی آپ کو منع کیا جائے، یا آپ سے یہ کہا جائے کہ مولانا آج اس فلانے ٹاپک پر تقریر کرو، مولانا آج فلانے ٹاپک پر تقریر کرو، مولانا آج یہ مت بولنا، مولانا آج وہ مت بولنا، یہ کرو وہ کرو، مطلب اس طرح سے چاپلوسی. تو ایسی غلطی آپ
نہ کریں. ایسے ایک فرد تو خوش ہو سکتا ہے، پورے سماج پورا معاشرہ نہیں خوش ہو سکتا ہے، اور ان سب کو آپ جو ہے ناراض کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی ناراضگی، ان کی یہ بدگمانی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. تو بحیثیت مقرر اور خطیب آپ کسی کی بھی چاپلوسی نہ کریں. جی ہاں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو آپ اگر سیریسلی لیں تو یہ طوائف اور رنڈیوں سے بھی بدتر کام ہے. کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی کے تلوے چاٹنا، کسی کی باتوں کی ترجمانی کرنا، تو یہ غلطی ہے، آپ اس کو کبھی نہیں کرنا ہے. نمبر 2. نمبر 3، ڈر اور خوف. جی ہاں، خواہ سامعین سے ہو، سماج سے ہو، معاشرہ سے ہو، کنبہ سے ہو، قبیلے سے ہو، عمرہ سے ہو، غربا سے ہو، اور حکمران سے ہو، کسی سے بھی ہو، یہ ڈر آپ کو اپنے اندر کبھی نہیں رکھنا ہے. اگر حق بات ہے تو دو ٹوک آپ نے بولنا ہے. قرآن اور حدیث اور اسلام اور دین کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات ڈنکی کی چوٹ پر آپ کو بولنا ہے. کبھی بھی کسی کا خوف نہیں کرنا ہے، کسی سے گھبرانا نہیں ہے. آپ سوچیں نا کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات، حق کو آپ اگر اس منبر رسول سے نہ بولیں گے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے حق بات بولا کرتے تھے، اور وہی آپ اپنے آپ کو آج کہتے ہیں کہ میں جو ہے انبیاء کا وارث ہوں، پھر اسی منبر رسول سے آپ جو حق بات نہ کہہ سکیں، تو یہ آپ کی خطابت اور آپ کے خطیب ہونے پر لعنت ہے. اس لیے بنا ڈرے ہوئے، بنا خوف کھائے ہوئے، بنا گھبرائے ہوئے، کسی سے بھی، کسی بھی طرح کے لوگوں سے آپ جو ہے بنا ڈرے ہوئے حق بات کو اس منبر سے، اس پروگرام سے، اس جلسے سے ضرور بھی ضرور بیان کریں. ہاں، یہ صحیح ہے کہ آپ جو ہے حکمت اور مصلحت کے تحت جو ہے کام لیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے جہاں اس بات کا حکم فرمایا ہے امر بالمعروف کا، دعوت اللہ کا، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے دعوت دو موعظۃ الحسنہ، اور حکمت سے اور اچھے نصیحت کے ذریعے کام لو. تو یہ حکمت اور آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے آپ کو، گھبرانا نہیں ہے آپ کو. خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، آپ کو حق بات لوگوں تک پہنچانی ہے، بنا ڈرے ہوئے، بنا خوف کھائے ہوئے، بنا گھبرائے ہوئے، بنا سہمے ہوئے. میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں کہ ایک شخص جو میرے پیچھے میری تقریر سنتا ہے، اس نے کہا کہ مولانا میں آپ کی ہر تقریر سننے آتا ہوں، ہر جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا بہت دور سے آتا ہوں، لیکن آپ کی تقریر مولانا میں اس وجہ سے سنتا ہوں کہ آپ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں کسی سے بھی، کسی بھی طرح کی حق بات آپ اپنے ممبر سے بیان کرتے ہیں، آپ اپنی تقریروں. میں نے آپ کے پیچھے عید کی بھی نماز پڑھی ہے، وہاں بھی میں نے دیکھا آپ کو بلا خوف و خطر آپ نے جو حق بات کو بیان کیا ہے. تو مجھے یہ ان کی بات بہت اچھی لگی. ایسے ہی اگر آپ جو حق بات بیان کرنے سے نہ ڈریں، لوگ آپ کے چاہنے والے ہوں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے. لیکن آپ اگر کسی سے خوف کھاتے ہیں، کسی سے گھبراتے ہیں، تو لوگ پھر جو ہے آپ سے بدظن ہوں گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس لیے ڈر اپنے دل سے نکال دیں اور حق بات کو بیان کریں. یہ 3 وہ غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. بس وہ ایک کھلونا، ایک مذاق بن کر رہ جاتے ہیں، زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے. تو میرے بھائی، یہ 3 وہ غلطیاں ہیں جسے آپ نے کبھی نہیں کرنی. امید ہے کہ آپ لوگ ایسی غلطی نہ کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.